بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے پاور شفٹ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ان ایکیڈیمیا اور عام بندوں کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو پاور کا مطلب صرف کوورسو پاور نہیں ہے، پاور ان ٹرمز آف اکانومی، پاور ان ٹرمز آف سافٹ کلچر، پاور ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی۔ تو ایک شفٹ ہمیں نظر آ رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف۔ کیا پاکستان کے اندر جو اسٹرکچر موجود ہے جو کہ پاور کو کنٹرول کرتا ہے وہ ویسٹ کا قائم کردہ ہے، اور پاور دنیا کے اندر شفٹ ہو رہا ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، تو کیا یہ تضاد یا ٹکراؤ کی طرف تو ہم نہیں جا رہے؟ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ناصر عباس شیرازی صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان کی نون تھنک ٹینک جسے ہم CPGS، سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز کہتے ہیں۔ ناصر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے تھوڑا سا وقت نکالا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر منور، اور آپ کے انویٹیشن کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا ناصر بھائی، یہ بتائیے پلیز کہ یہ جو شفٹ آ رہی ہے، پاور شفٹ آ رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، اور اب تک ہم ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کی ایک کلیئر کٹ جو ایگزامپل ہے یا ایویڈنس ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں آپ کو بہت زیادہ دورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسپیشلی امریکہ کے، یعنی انہوں نے 4 دورے کیے ہیں۔ اسی وجہ سے جو مشہور نیریٹو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ پاکستان دورے پہ آتے ہیں، نہ کہ باہر دورہ کرنے جاتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی پاکستان کے لحاظ سے بڑا اسٹریٹجک ٹاپک ہے، چونکہ پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ گلوبل ڈائنامکس میں بڑا ویری کرتی ہے، اور اس کی بڑی ریلیونس ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ دنیا کے آرڈر کو سمجھتے ہیں انہیں بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ ایک وقت میں دنیا ملٹی پولیرٹی کا آرڈر رکھتی تھی، اور اس کے بعد بالخصوص جو 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں اس کے بعد دنیا بائی پولر ہو گئی، اور بائی پولر ہونے کے بعد رشیا کا جب ڈکلائن ہوا USSR کا، تو امریکہ نے خود کو ایک سول سپر پاور کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا۔ ایک نیو ورلڈ آرڈر اور ایک پوری دنیا کے حوالے سے ایک نیو کنٹرول جو ہے وہ نظر آنے لگا، اور یہ وہ دور ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک بار یونی پولر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکن اس ڈکلیریشن کے بعد سے لے کے اب تک آپ کو ہمیشہ ویسٹ کی طرف سے ایسٹ کے اوپر اٹیکس ملیں گے، خواہ وہ پولیٹیکل ہوں، خواہ وہ وار آن ٹیررزم کے نام پہ ہوں، اور خواہ وہ دیگر بہت ساری جہتوں سے اکنامک ہوں، ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے ہوں، اور بہت اگر ملٹری انٹرونشن کی بھی بات کریں گے تو تقریباً سارے اٹیکس جو ہیں وہ ایسٹ کے اوپر ہیں اور فرام ویسٹ ہیں، یا ویسٹرن سپورٹڈ ہیں، یا ویسٹرن الائز کی طرف سے ہیں، بالخصوص جب امریکن ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، سیریا ہے، لیبنان ہے، اور لیبیا ہے، اور دیگر کنٹریز ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم بالکل ایک دوسرا فینامنا دیکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسٹ نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسٹ کا جو ریٹیلیشن ہے وہ بڑے لیول کا ہے۔ جیسا کہ رشیا نے، آپ کو پتہ ہے، جو ایسٹرن بلاک کہلاتا تھا، اس نے یوکرین کے اندر جو ہے وہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پورا ویسٹ اکٹھا ہونے کے باوجود وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ وہ اپنی بہت ساری جگہوں پہ ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ نظر آیا ہے، اور وہ نظر آیا ہے کہ ان کی ڈیپینڈنس ایسٹ کے اوپر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ وار کو ابھی اس طریقے سے ایک آپشن کے طور پہ نہیں سمجھ پا ناصر رہے۔ شیرازی صاحب، ہمارے پاس جو نیریٹو چل رہا ہے نا ویسٹ کی طرف سے، وہ تو یہ ہے کہ رشیا پچھاڑا جا رہا ہے اور اس سے یوکرین کنٹرول نہیں ہو پا رہا، اور وار لنگر آن ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جو رشین پرسپیکٹو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ تمام انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ رشین اکانومی گرو کر رہی ہے، جس کے اوپر ابھی BBC کی رپورٹ ہے آج سے 1 ہفتہ پہلے، جس میں انہوں نے کوسچن یہ ریز کیا ہے کہ وہ 3 بڑی بنیادی باتیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وار کے باوجود رشین اکانومی گرو کر رہی ہے، خود یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بلیڈ کون ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے آن دا گراؤنڈ بلیڈ ہو رہا ہے یوکرین، اور امریکہ اور اسی طریقے سے جو ان کے یورپین الائز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر بلیڈ ہو رہے ہیں۔ 4 گنا انرجی کی پرائسز ہائک ہو گئی ہے صرف یورپ کے اندر۔ یورپ اس ساری جنگ کے باوجود کیپیبل نہیں ہو سکا کہ وہ جو ہے وہ انرجی کی اپنی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کسی اور جگہ سے پوری کرے، وہ اسٹل دے آر بائنگ انرجی فرام رشیا، ٹھیک ہے۔ تو خود آپ یہ سمجھیں کہ، اور اس کے علاوہ چائنا کو وہ ڈس ایسوسیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ رشین پالیسی کیا ہے اس وقت، جو یوکرین ہے یہ کم از کم 60-70 سال پیچھے چلا گیا، اس کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کی ملٹری کیپیبلٹیز بہت زیادہ
تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اس کی جو ول اور پاور ٹو ری ایکٹ اگینسٹ رشیا وہ اس وقت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ بہت بڑا ایریا جو اسٹریٹجک ایریا ہے ڈون باس کا، وہ سارے کا سارے ایریا رشیا نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور رشیا نے اس کی جو ایکسیس ہے بلیک سی تک وہ ختم کر دی ہے۔ تو پھر کیا اچیومنٹ ہے؟ صرف یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا نے ٹیک اوور نہیں کیا، تو رشیا کی ٹیک اوور پالیسی نہیں ہے۔ رشیا تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ اسی طرح رہے، تاکہ اس کے بعد کسی مرحلے پر آ کر جو ہے وہ درمیان میں ایک ایسا سیف زون بنایا جائے کہ جو یورپ اور رشیا کے درمیان جو ہے نا وہ بفر زون کا رول پلے کرے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یورپ نیگوشیٹ کرے نیٹو کے جو ایکسپینشن ہے وہ رشیا کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو ڈیفینسو پہ لے کے آیا ہے، اگرچہ میڈیا کے ذریعے سے، چونکہ میڈیا اس وقت آپ کے پاس انفارمیشن کی جو میڈیا کے سورسز ہیں اور جتنی سوشل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ رشیا کی بلاک ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ون سائیڈڈ پکچر ہے، ادروائز سچویشن ایسی آن دا گراؤنڈ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے ناصر بھائی یہ مجھے کائنڈلی بتائیے گا نا کہ آپ چونکہ ایک تھنک ٹینک کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، آپ کے پاس ریسرچ بھی آتی ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ جو میجر ہمارے جو جیسے آپ کہتے ہیں فارن ایکسچینج جو ریزرو کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے وہ زیادہ تر ان پاکستانیوں سے آ رہا ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر رہتے ہیں، اور پھر 2008 اور 9 میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو ٹریڈ تھی ایل او سی کے اوپر، وہ بھی تقریباً $900 ملین کے لگ بھگ تھی، تقریباً کوئی 17,000 جابس اس وقت ڈیولپ ہوئی، اور پھر ہم نے وہ بارڈر سیل کر دیا ہے۔ تو ہمیں اور پھر افغانستان کے اوپر بارڈر کے اوپر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایران کے اوپر سینکشنز کی وجہ سے ہم اس طرح سے کھلا کے ٹریڈ کر نہیں پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایسٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے، اسٹل ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، میں آپ کے پہلے کوسچن کو اور اس کوسچن کو آپس میں نتی کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو اگر آپ کے نیبر کے اندر آپ کے لیے چیپ انرجی اور ان انٹرپٹڈ انرجی کی سپلائی موجود ہو تو آپ کیا دور دیکھیں گے؟ کیا آپ مہنگی انرجی کی طرف دیکھیں گے، یا آپ اس ذریعے سے آپ اپنی صرف انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے، پوری اکانومی کھڑی ہو جائے گی، چونکہ آپ کی ہر چیز کی کاسٹ جو ہے وہ بہت نیچے چلی جائے گی۔ صرف ایک سال کے اندر پاکستان میں 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ جس میں بنیادی یہ کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی ہے، تو آپ کی یہ ساری چیزیں مینیج ہو جائیں گی۔ تو نیشنل انٹرسٹ تو یہ ہے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ڈرائیونگ سیٹ جو نیشنل ڈیسیژن میکنگ میکنزم ہے پاکستان کا، اس میں خواہ وہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو، جتنی بھی اس کی لیئرز ہیں، ان ساروں کا جو ڈائریکشن ہے وہ ٹورڈز ایسٹ ہے، ٹورڈز ویسٹ ہے۔ ان کے بزنس بھی ویسٹ کے اندر ہیں، ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ویسٹ کے اندر ہیں، ان کی مختلف جو ٹریننگز اور وہ ساری بھی ویسٹ کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو ڈیموکریٹک آپ کہہ لیں پیٹرن ہے وہ بھی تقریباً ویسٹرنائزڈ ہے، لاز ویسٹرنائزڈ ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ، اور پھر اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ رشیا کے اندر نہ چائنا کے اندر پاکستانی تو نہیں ہے مقیم، پاکستانی زیادہ تر مقیم کہاں پر ہیں؟ وہ ویسٹ کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، یا پھر گلف کنٹریز کے اندر ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ امپیکٹ ہوتی ہے، یہ بات درست ہے۔ اور پاکستان کا جو یہ ایک ڈائلما ہے کہ پیراڈوکس ہے کہ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اور اپنے جو ہے وہ ان لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ کو، یہاں جو کنٹراڈکشن ہے اس کو ریزالو نہیں کر پا رہا، اور اسٹل کہیں نہ کہیں اس بڑی کمیونٹی کا جو لیڈ کرتی ہے پاکستان کو ڈیسیژن میکنگ کو، ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پریویل کرتا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کہیں نہ کہیں یعنی آپ compromise دوسرے ہوتا ہے۔ لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام پبلک کا جو انٹرسٹ ہے وہ سب نہیں ہو رہا، لیکن صرف رولنگ ایلیٹس کا جو ایلیٹ کیپچرنگ ہے ان کا انٹرسٹ سب ہو رہا بالکل ہے، اس لیے وہ ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ آخری سوال ناصر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا، تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بھی ہے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای کے اندر بہت سارے پاکستان انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اسپیشلی کافی سارا پیسہ اور پراپرٹیز جو ہے وہاں پہ خریدی جا رہی ہے یو اے ای کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر۔ وہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں آ کے انویسٹ کر رہے، اسپیشلی اس کرائسس سچویشن کے اندر جو ہم فیس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میرے خیال ہے آپ کے سامعین کی بڑی تعداد بھی سمجھتی ہوگی، پوٹینشیلس تو پاکستان کے ہیں۔ 1 کروڑ چھوٹی تعداد نہیں ہوتی ہے جو پاکستانی لوگ غیر ممالک میں مقیم ہیں۔ یو اے ای میں پاکستانیوں نے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ تقریباً 12 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہ چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو اس وقت کرائسس ہے اس کرائسس میں اگر آپ صرف یہ تصور کریں کہ وہ گیپ کتنا تھا، تو یہ 12 کروڑ ڈالر تو پاکستان کے موجودہ کرائسس کو ریزالو کر 12 سکتا کروڑ تھا۔ ڈالر، جی بلین نہیں کروڑ۔ جی جی۔ اچھا، تو یہ پاکستان نے کیا ہے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق۔ ایک بات، اس کا مقصد ان کا کانفیڈنس نہیں ہے ہمارے پاکستان میں وہ انوائرمنٹ جس کے نتیجے میں بزنس مین پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے۔ ایک دن اٹھتے ہیں صبح پرائس ہائیک ہوئی ہوتی ہے، آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کے بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہے،
آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، لہٰذا کوئی دنیا کے اندر ایسا، پاکستان کے اندر کوئی ایسا ایکسپورٹر ہے جو امپورٹ نہ کرتا ہو؟ ہر ایکسپورٹر ایک امپورٹر بھی ہوتا ہے، چونکہ اسے اپنا را مٹیریل امپورٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے کنٹینرز کھڑے ہیں اور وہ لوگ وہ جو ہے اپنی ایل سیز جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جب سچویشن ہوتی ہے اور ہر روز جو ہے وہ قیمتوں کے درمیان قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ڈی اسٹیبل ہے پولیٹیکل سچویشن ہماری، اور ظاہر ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اکانومی کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، اس صورتحال میں برین ڈرین بھی ہوگا اور پاکستان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ پاکستان سے باہر جا کے انویسٹمنٹ کرے گا. پاکستان کو ہمیں ایک اکنامک ماڈل بنانا پڑے گا کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں اور وہ ایک ریوارڈ کے طور پر دیکھیں. اور جو پاکستان کی یونیک جیوگرافی ہے، پاکستان کی ڈیپینڈنس ہے، ہماری ڈیپینڈنس چائنا کے اوپر نہیں ہے، چائنا کی ڈیپینڈنس بھی ہمارے اوپر ہے. اس ریجن کے اندر پاکستان کا ایک ایسا اسٹریٹجک رول ہو لیکن سکتا ہے. ہم یہ کیش کروا پائیں؟ یہی کوشچن ہی یہی ہے کہ کیا اس وقت چائنا کا انٹرسٹ ہے جب یہاں سے گزرنے کے لیے، تو آپ نے چائنا سے ان ٹرم آف اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، بزنس ڈیولپمنٹ، مختلف، آپ اگر اپنی فیلڈس کی بات کریں کہ اس کے حوالے سے آپ نے اکنامک زونس، تو ابھی تک تو آپ اس فیلڈ میں گئے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو آپ نے چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا تھا. چائنا نے تو اپنی چیزیں سیدھی کی ہیں، لیکن آپ نے اپنی چیزیں چائنا کے ساتھ سیدھی نہیں کی ہیں. اچھا، چند چیزیں بتا دیجیے نا کہ کیا کریں جس سے بزنس انوائرمنٹ ہو اور ہماری پالیسی میکنگ پراپر طریقے سے ہو. مختصراً. سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اوکے. اس کے بغیر کوئی انویسٹر وہ نہیں آئے گا. الیکشنز کے بغیر ہو وہ نہیں الیکشن پائے. کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ وے فارورڈ ہے، الیکشن کروائیں، ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. اوکے. نمبر ایک. نمبر دو، ایک اکنامک، نیشنل اکنامک پالیسی کی ضرورت ہے جس پہ سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہوں اور اس میں وہ سارا انوائرمنٹ دیا جائے. مثلاً بعض پرائسز کو آپ کو فریز کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ تیل کی پرائسز کو آپ کہیں 6 مہینے 8 مہینے کے لیے فریز ہیں، انرجی کی پرائسز فریز ہیں، تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ آج میری کاسٹ یہ ہے اور میری 6 مہینے بعد کاسٹ یہ ہونی ہے. اس کی کاسٹ 2-3 گنا بڑھ جاتی ہے، وہ تو پریکٹیکلی بہت انویسٹمنٹ نہیں کر امپورٹنٹ، سکتا. بہت امپورٹنٹ. اور اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اگر آپ پاکستان کے اندر وہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر جو ہے وہ پاکستان کی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ، اور یہ دشمن بھی ہوں. دیکھیں یوکرین اور رشیا لڑ رہے ہیں لیکن ٹریڈ ہو رہی ہے. یورپ اور رشیا ایٹ وار ہیں لیکن ٹریڈ ہو رہی ہے. پاکستان کی اپنے انٹرسٹ میں جو ٹریڈ ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ، وہ ہونی چاہیے. پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے اندر ایران کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ہونی چاہیے. ہم ویسٹرن انٹرسٹ کی بنیاد پہ اپنی ٹریڈ روکے بیٹھے ہیں اور اپنے لیے رستے بند کیے بیٹھے ہیں. اور اسی طریقے سے افغانستان کے اندر تو ہمارا تو ریجن ہی بڑا چھوٹا سا ہے. اب تو 4 یا 5 ممالک ٹوٹل ہمارے جو ہیں وہ نیبرز ہیں. دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کی نیبر کے ساتھ ٹریڈ نہ ہو اور وہ ایک اچھا اکنامک ماڈل بن سکے. پاکستان کو سب سے پہلے اپنے ریجن کے اندر اپنی اکنامک آؤٹ فٹس جو ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پھر پاکستان گلوبل رول پلے کر سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بہت ناصر شکریہ. صاحب. آپ نے ناصر شیرازی صاحب کی بات سنی جو کہ صدر ہیں CPGS سینٹر فار پاکستان اینڈ گلف اسٹڈیز کی، کہ جو آپ کے اپنے پڑوسی ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، تو اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اور اسپیشلی معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے آپ ٹریڈ کیجئے اپنے پڑوسی ممالک سے. اگر یوکرین اور رشیا وار کے دوران، رشیا اور یورپ وار کے دوران ٹریڈ کر سکتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا، پاکستان اور ایران کیوں نہیں ٹریڈ کر سکتے. اسی پہ آج کا اختتام کریں گے. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے. جب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.